قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 19ویں پارے کا 18واں رکوع پڑھنا ہے۔ سورۃ النمل کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کرے، اور کچھ نئے ورڈ آئیں گے، اینڈ تک دیکھتے رہے تاکہ ہر چیز آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جاوے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، دھیان سے پڑھنا ہے، اتمدوننی بمال، یہاں پر ذا کی نشانی ہے، ملا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے رکنے کے مقابلے میں۔ اگر ہم آگے والا ٹکڑا ساتھ میں ملا کر پڑھتے تھے تو آگے والے ٹکڑے میں بھی بیچ میں رکنا پڑتا تھا، لہٰذا ہم نے یہاں پر رکنا زیادہ مناسب سمجھا۔ رکنے کی وجہ سے ترجمے میں کوئی خلل نہیں آتا، لیکن ملا کر پڑھنا یہاں پر زیادہ افضل ہے۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اگر تھوڑا فاسٹ پڑھ لے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر فاسٹ پڑھنے جائیں گے تو ذرا آپ کو سمجھنے میں پرابلم ہو جائے گی، اس لیے ہم یہاں پر رک کر پڑھ رہے ہیں۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، یہاں پر نون نہیں پڑھا جائے گا، اور نون کیوں نہیں پڑھا جائے گا ہم تفصیل سے بارہا بتا چکے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ نون کو کیوں نہیں پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر انا نہیں پڑھا جائے گا، انا پڑھا جائے گا، اس کو بھی ہم بتا چکے ہیں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صلا یعنی ملا کر پڑھنے کی نشانی ہے، اور قف رکنے کی نشانی ہے، تو آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، رکنا چاہے تو رک بھی سکتے ہیں۔ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ
قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو. یہاں پر ہو پڑھیں گے اس لیے کہ واو کے اوپر جو زبر ہے رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا. جب جزم بنے گا تو اس کو پڑھیں گے ہو, اور اس کے اوپر الٹا پیش ہے, اس کو بھی ہو پڑھا جائے گا. قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. دھیان سے پڑھنا ہے, کچھ نئے نئے ورڈ ہے لہٰذا پڑھنے میں مسٹیک نہ ہو جاوے. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 19ویں پارے کے 18 رکوع مکمل ہو چکے. آج کے رکوع میں ہم نے 13 آیتیں پڑھی اور عین کے اوپر 3 لکھا ہوا ہے, یعنی سورۃ النمل کے یہاں تک 3 رکوع مکمل ہوئے. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں اور اپنے دوستوں کو ثواب جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور شیئر کریں. جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.